السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ JNK میں آپ کا خیر مقدم، خوش آمدید اور ڈھیر ساری دعائیں۔ یقیناً آپ اب تو موسم کے حوالے سے تو روز روز یہی کہتے ہیں کہ اب تو موسم یوں لگ رہا ہے جب سویرے انسان جاگ جاتا ہے اور نئی صبح کی آمد کو خوش آمدید کہتا ہے تو لگتا نہیں ہے باہر کہ موسم وہ ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چلے کلان بھی رخصت ہو گیا، اب تو چلے خورد کی باری ہے، دیکھتے ہیں موسم کیا رنگ بدلتا ہے، لیکن ویسے بھی موسم کی پیشن گوئی تو یہی ہے کہ ایک دو دن ابھی موسم خشک ہی رہے گا۔ بہرحال اولانچ کے حوالے سے تو کافی وارننگ ہے، آج شام تک بھی احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے بالائی علاقوں میں جو علاقے بتائے گئے ہیں۔ ایک اچھی بات آپ کے ساتھ ابتدا میں شیئر کرتے چلے جائیں کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جو ہم غور سے نہیں سنتے ہیں، لیکن خوشامد ایک ایسا دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور یقیناً اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی ذرا سا بھی اپنے شعور کو، ذہن کو، عقل کو استعمال نہ کرے تو ممکن ہے وہ گمراہی کی جانب چلا جائے گا۔ اپنے بارے میں بہت ساری ایسے خدشات اس کے ذہن میں ابھریں گے وقت آنے پہ کہ جن کا پھر کوئی علاج نہیں ہوگا۔ بس اتنا سا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سوچئے پھر بولیے، یا ہر بار جب آپ سوچیں گے تو اپنے لیے ضرور اور دوسروں کے لیے بھی تو یقیناً بہتر ہی سوچنا ہے، اور کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا ہے۔ اپنا خود احتساب کریے، آئینہ دیکھیے روز، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آج اچھی باتوں کے ساتھ ہی شروعات، اور اچھی باتیں آج ضرور ہوں گی، بہت ساری ڈھیر ساری باتیں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ گڈ مارننگ JNK میں آپ کا میزبان زاہد، اور میرے ساتھ ہیں جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ بشیر۔ سبھی ناظرین کو میرا السلام علیکم، ویری ویری گڈ مارننگ اینڈ آداب۔ آپ جہاں بھی رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ایک شعر کے ساتھ آغاز کرنے جا رہا ہوں، اگر زاہد صاحب اجازت ہے۔ بالکل شعر۔ نو بہارس زو نگاشس منچ شوبان سر ڈل، واہ، نو بہارس زو نگاشس منچ شوبان سر ڈل، زندگی منز چھائیوان یم ساتھ یت پٹن دہے۔ جس طرح زاہد صاحب نے یہاں پہ ایک اچھی بات سے شروعات کی، تو میں بھی ایک اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین، وہ یہ کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے، ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ خوشبودار باتیں بڑی، جب بھی شروعات ہم دن کی کرتے ہیں تو بڑی یہ خوشبودار باتیں پھر دن میں ایسا ہی رہتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ یہ خوشبودار ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ جی جی، توے چھ ونان کہ یم سات صبح یم سات وار کر پنہ درم دین درم حساب اللہ تعالیٰ پنس خدایس یاد کران، پتہ تمس منگان پنہ خاطر تہ باقین ہند خاطر تہ، تو زندگی گزارنے خاطر أکس نئیس دۄہس شروعات کران۔ بالکل، تمہ ذہنس مز یہ ہمیشہ گژھِ ذہنس مز تھاؤن کہ بہت اچھی بات میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضرور چاہوں گا۔ کہتے ہیں ہر دن صدقہ دیا کیجیے، شروعات کیجیے دن کی صدقے سے۔ صدقہ چھن کہ تُہۍ کٔڑِو چند مز رۄپیہِ تہِ تِمے دیو کسی کے ساتھ مروت سے، کسی کے ساتھ با اخلاق کے ساتھ، کسی کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ بالکل بات کریے، کسی کے بارے میں اچھا سوچے، یہ بھی ایک اچھا صدقہ ہوگا۔ بہرحال أسۍ تہِ کران چھِ شروعات پننہِ پروگرامٕچ اکہِ خوٗبصوٗرت بٲتھٕ سۭتۍ، تہٕ آز چھِ سۄ آواز اَسہِ آز برونٛٹھ کُن اَنٕنۍ نسیم الحق صاحب، ییٚمِس متعلق بہٕ اکثر بیشتر ونان چھُس، ایک ایسی آواز جو کشتواڑ سے لے کر پھر خوبصورت وادیوں سے ہوتی ہوئی آج تو پورے، میں کہتا ہوں پورے ملک میں اپنا ایک نام کمانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بہت خوبصورت آواز ہے، اور اس کا اپنا ایک انداز۔ نسیم صٲبُن ؤلِو بوزو رزناوو پنُن دل اکہِ خوبصورت کٲشِر وٲژ سۭتۍ۔ شب گو تس پتائی دراو مجنون،
شب گو تس پتائی دراو مجنون عشق زانیا رنگ روغن تلو عشق زانیا رنگ روغن تلو بینا سوی اصغر تنتلو کروچ بیمار عشق نوی سنتلو کروچ بیمار واو نکھنا یارس میون پادا واو نکھنا یارس میون پادا واو نکھنا یارس میون پادا گراو خریزس تھائی تنتلو گراو خریزس عشق نوی سنتلو کروچ بیمار دیگدانس عشق نار سندرائی دیگدانس عشق نار سندرائی دیگدانس عشق نار سندرائی تتتاوی کہچارن تلو تتتاوی کہچارن تلو بینا سوی اصغر تنتلو کروچ بیمار عشق نوی سنتلو کروچ بیمار بڑی دیر سے منتظر میں یہاں ہوں، کسے میں کہوں میں کہاں تھا کہاں ہوں، بھلے آدمی ہو جو یہ چاہتے ہو مجھے رہنے دو تم وہیں پر جہاں ہوں۔ واہ بہت خوب، ایک ایسا زبردست شعر کہنے والا ایک معتبر اور پروقار نام پروفیسر محمد زمان آزردہ صاحب، جن کے بارے میں کتنا کہوں اور کتنا نہ کہوں۔ ابتداً جب ہم بات کرتے ہیں ادب کی، جب ہم بات کرتے ہیں اس خاص طنز کی جس طنز میں انہوں نے اپنا ایک مقام قائم کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ مبارکباد سے ہی شروع کریں گے اور پہلے ویلکم کریں گے زمان صاحب کا۔ السلام علیکم حضرت، گۄڈنیتھٕے کرو مبارکبادی ماشاءاللہ سٹیٹ ایوارڈ خٲطرٕ۔ تَتھ متعلق چھُ مےٚ اکھ ذوق سُنٛد شعر اکثر نا ہانٹ کران یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ، سُہ دپان دیکھا دم نظا دل آرام کو، عید ہوئی ذوق ولے شام کو۔ یہ چھُنہٕ سارنٕے تران یہِ مصرِ فکرِ کینٛہہ، عید ہوئی ذوق ولے شام کو، حالانکہ سُہ اوس سُنی، پر یہ چھُ شِیَن اکثر گژھان۔ اَسہِ چھُ دُپہرٕ پتہٕ شہادت واتان ژٔنٛدٕر وٕچھُکھ، توٚتام چھُ نٮ۪مازِ وقت تہِ آسان درٛامُت تہٕ ماز واز ہٮ۪نُک وقت تہِ آسان درٛامُت۔ تو یہ بہرحال شکریہ یہ بڑے خوبصورت انداز میں شکریہ آ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دین و بیتی انشاءاللہ تھوٚد رُتبہٕ ترقی کُن اور بیتی اسی عزت، کیازِ تُہنٛز یۄس سرپرستی چھِ روٗزمٕژ حظ، تُہنٛد چھُ اکھ زبردست تجربہ علمہٕ کِس مٲدانس منٛز، ذٲتی طور تہِ، انفرٲدی طور تہِ، اجتماعی طور تہِ۔ کتہِ حظ چھِ وٕنکیٚن کیاہ چھُ تۄہہِ باسان جہاں ہم ہیں کہاں پہ ہیں؟ حق چھُ یہِ کہِ اِنسانس یُس زن پنٕنۍ نظر چھےٚ یہِ چھُ اکثر دھوکہٕ دِوان۔ أمِس چھُ باسان بس یہِ چھُ سورُے، پٮ۪ٹھٕ اَسہِ کٲشرٮ۪ن چھِ بالکُلٕے پریشٲنی، أسۍ چھِ تھزرس زامٕتۍ۔
اس ییٚلہِ بۄن کُن مٲدان کُن وٕچھان چھِ اَسہِ چھِ سٲری ژھوٚٹ باسان اَسہِ چھُ باسان پَنُن پان بَڑٕ تھوٚد ییٚلہِ پَتہٕ بۄن بۄن وَسان چھِ نا مٲدانَن کُن اَدٕ چھُ اَسہِ باسان بیٚیہِ تہِ چھُ کانٛہہ قداوَر اَسہِ چھُ پنٛنہِ قدُک اندازٕ گژھان ییٚلہِ اِنسان صرف ٲنَے یوت وٕچھِ تیٚلہِ کیٛاہ باسہِ تٔمِس بٕے چھُس سورُے ییٚلہِ سُہ باقٕیَن کُن وٕچھِ اَدٕ باسہِ تٔمِس مےٚ چھُ کَتٮ۪ن تانۍ داگ مےٚ چھُ کیٛاہ تانۍ مےٚ چھِ کانٛہہ کٔمی یا اَمہِ کھۄتہٕ چھُ خوٗبصوٗرت لُک ییٚلہِ بیٚیَن ہُنٛد پَرِ تیٚلہِ باسٮ۪س بیٚیہِ تہِ چھُ قٲبِل تہٕ حق چھُ یہِ کہِ یہِ دور یُس چھُ یَتھ منٛز چھُ حالانکہِ وۄنۍ چھِ اِنٹرنیٹچہِ سہوٗلت سانہِ زمانہٕ ٲس پٮ۪وان کِتابہٕ اَتھٕ سۭتۍ نقل کَرنہِ مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ بہٕ پی ایچ ڈی کران اوسُس پی ایچ ڈی چھُ مےٚ کوٚرمُت ییٚتہِ مگر موسٹلی پیٚیہِ مےٚ لکھنو کٲم کَرٕنۍ لکھنو امیٖن آباد پٮ۪ٹھ مٲنِو تُہۍ لکھنو یونیورسٹی تانۍ یِم ٲسۍ تقریٖباً آسان یِم 2 میٖل اَتھ منٛز آسہٕ ٹوٹل 2 زِراکٕس مِشیٖنہٕ اکھ ٲس لکھنو یونیورسٹی ہٕنٛز ٹیگور لایبرٔری منٛز رِپروگرافی سیکشنس منٛز بیٛاکھ ٲس اودھ کلارک ہوٹلس منٛز اَتھ ٲس آسان لٲن بیٚیہِ کیٛاہ اوس گژھان سُہ اوس تِم گرٛینیوٗلز تَتھ رلاوان پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ تُلان ترٛاوان پَتہٕ اوس لِتھ وِتھ نیران کاغذ وَرُم آز آسان تَتھ ایریاہَس منٛز کم سے کم 2000 مِشیٖنہٕ بالکل مطلب یِم چھِ سہوٗلت ییٚلہِ گۄڈنِچ ییٚتہِ بس ترٛٲوٕکھ دھونِن ٲسۍ ہٮ۪وان دھونِن تۄہہِ آسوٕ نہٕ وٕچھمٕژٕے 2 پونٛسن برابر اوس سُہ دھونِن أسۍ رٲنۍ وارِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ دِوان عمراق کدل تانٮ۪تھ اچھا آز چھُ ییٖژٕ سوارِ ییٖژٕ گاڑِ بیٚیہِ چھنہٕ مِلان جاے تہٕ یہِ تَمہِ باوجوٗد چھُنہٕ اِنسان گرِ نیرانٕے بہٕ وَنو تۄہہِ بہٕ آسہٕ ؤریَس منٛز شاید 1 لَٹہِ یا 2 لَٹہِ لال چوک تانۍ یِوان سُہ تہِ آسہِ مےٚ اَپٲرۍ کِنۍ نیرُن کُن تہٕ یِتھَے کَنَتھ تہٕ أسۍ چھِ نا کَنفاینمٮ۪نٛٹ یۄس گٔیہِ اَمہِ کَنفاینمٮ۪نٛٹ سۭتۍ چھُ یوٚتانۍ نہٕ ژٕ باقٕے وٕچھکھ توٚتانۍ چھُنہٕ ژےٚ پَنُن اندازٕ گژھان کینٛہہ نہ ییٚلہِ اَزردا صٲب پَنٕنۍ سۄ نا سۄ تایرانہٕ نظر پَنٕنۍ سۄ تنزیان نظر یُس زَن اٮ۪پروچ تُہُنٛد چھُ ٹُوٲڈٕس ادب سۄ نظر چھُ ترٛاوان تَتھٮ۪س کَتھٮ۪س چھِ أسۍ سون رِیاستُک ادب کَتھٮ۪س بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کَتھ یُس زَن یوٚتانۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد تعلُق اہن حظ تَمہِ واجہِ وٕچھ حظ ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو بنگالٕچ آبٲدی کیٛاہ چھِ اہن حظ ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو تامِل ناڈوٗہٕچ آبٲدی کیٛاہ چھِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو جموں کشمیٖرٕچ آبٲدی کیٛاہ چھِ تِکیٛازِ سٹیٹسٹِکل فِگر یُس بَنہِ سُہ بَنہِ اِن اے پرٛپورشنیٹلی تَمہِ اندازٕ اگر أسۍ وٕچھو ییٖتۍ ییٚتہِ شٲعر چھِ ییٖتۍ ییٚتہِ ادیٖب چھِ تیٚلہِ چھِ یہِ زٔمیٖن بڑٕ زرخیز أسۍ چھِ زیادٕ تعدادَس منٛز مگر اکھ کَتھ چھِ یہِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ بال بٕتھِ حالانکہِ یِم مِٹاوے اِنٹرنیٹن باقٕے چیٖزو تہٕ مگر تاہم چھِ وُنہِ اَسہِ یِم بال بٕتھِ ییٚمہِ کِنۍ أسۍ اوکُن چھِنہ نظر ترٛاوان یہِ چھِ نظر پھیران واپس پانسٕے کُن اَتھ نظرِچ أسۍ چھِنہ وُسعت پٲدٕ کرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ باقٕے چھُ ییٚتہِ پرٛپورشنیٹلی جی وٕچھ حظ ییٚتہِ ییٖژاہ آبٲدی منٛز أسۍ کۭتیاہ چھِ أسۍ چھِ نہٕ تیٖتۍ اَمہِ حِسابہٕ وٕچھِو تُہۍ اَسہِ ییٖتیاہ شٲعر چھِ یِم ٹیلی وِجن وٲلۍ یِم چھِ مُشٲعرٕ کران اگر یِمن 20 شٲعر آسان اَنٕنۍ 50 چھِ ناراض گژھان اگر 2 نفر پروگرامس منٛز آسان اَنٕنۍ یِمن چھِ گژھان 50 ناراض تِکیٛازِ تِمن چھُنہٕ یِوان چانسٕے وٲری تَتھ چھُ وجہ یِم چھِ کُنہِ جایہِ مطلب یا چھُ کینٛہہ دعوا تِمن کہِ اَسہِ چھُ کینٛہہ کوٚرمُت بیٚیہِ چھُ اکھ چیٖز نہ چھُ ییٚتہِ بوٚڑ کانٛہہ نہ چھُ ییٚتہِ لۄکُٹ کانٛہہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ یُنیٖک وننہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ یُنیٖک أمِس گژھِ نا موقعہٕ تہِ میلُن اِظہار کرنُک وننُک تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ چنلہٕ کم بہٕ وَنو گۄڈٕنی اکھ کَتھ تۄہہِ کٔرِو اواڈٕچ ذِکِر یہِ چھِ اَسہِ مردگی ییٚتہِ چھُنہٕ کِہینۍ تَمہِ کِنۍ چھُو تُہۍ یَتھ اواڈس پٮ۪ٹھ مُبارک کران مےٚ اگر وۄنۍ تُہۍ گٔژھِو تامِل ناڈوٗ تُہۍ گٔژھِو کیرلا ییٚتہِ چھِ تِمن کم سے کم 200 اواڈ یِم پرٛٮ۪تھ ؤری تِم دِوان چھِ رایٹرن ساہتیہ اکیڈمی چھِ لوکل بیٛاکھ اکیڈمی چھِ بیٛاکھ آرگنایزیشن چھِ بیٛاکھ آرگنایزیشن چھِ ییٚتہِ چھُیی نہٕ ییٚتہِ چھُ ٹوٹل بِچارٕ یِم ادبی مرکز کمراز وٲلۍ مےٚ چھُ ساہتیہ اکیڈمی ایواڈ میوٗلمُت 1984 تہٕ مگر یُس شرفہِ کمراز مےٚ میوٗل بہٕ چھُس سُہ کران زیادٕ آنر کیٛازِ سُہ چھُ تتھ منٛز چھِ یِم پننی ییٚتِکی یِم رایٹر وایٹر گرِ مانٕنۍ گٔے بٔڑ کتھ تہٕ یا یِتھٕے کٔنۍ خلتِ حاجدی تِہُنٛد تتھ چھُس بہٕ زیادٕ اہمیت دِوان بنسبتہِ مطلب یۄس زن گورمینٹ شٲمِل آسہِ بیٛاکھ کانٛہہ اِدارٕ شٲمِل آسہِ تِکیٛازِ یہِ چھِ ژےٚ پنٕنۍ گرِکۍ بٲژ پنٕنۍ نہ یِم سۭتۍ وٲلۍ تِم گنٛزران کہِ ژٕ چھُکھ کیٛاہ تانۍ تہٕ دے آنر یوٗ تہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ یِژھ اپرچُنٹیٖزے پتہٕ ونو بہٕ بیٛاکھ کتھ ییٚتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ سٹیٹس منٛز چھِ اردوٗ اکیڈمی یِم زن اردوٗ رایٹر چھِ تِمن سۭتۍ چھُ زیادٕ گٲلہٕ ییٚتہِ گوٚمُت پرٛٮ۪تھ سٹیٹس منٛز یِم اردوٗ اکیڈمی چھِ تِم چھِ کم سے کم 100 انعام دِوان پرٛٮ۪تھ ؤرۍ ییٚتہِ چھُ اردوٗوس تہِ سُے اکھ میلان گوجریَس تہِ سُے ہِندیَس تہِ سُے پہاڑیَس تہِ سُے اَتہِ کتہِ نیرِ اَتہِ کیٛاہ کرِ اَتہِ کتہِ سُہ اردوٗ وول کیٛاہ کرِ بِچارٕ یا کٲشُر وول تہِ کیٛاہ کرِ ڈوگری وول تہِ کیٛاہ کرِ نہیں اب چونکہ اب آپ نے ظاہر ایک نقطہ چھیڑا ہی ہے اور اردو ادب کے حوالے سے ہم کہاں ہیں جہاں تو یہ تو ہو گئی کشمیری میں بات
دیکھیے ایک بات ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے ہم کہاں ہیں. اول تو آپ دیکھیے کہ آپ کا پاس کیا ہے. جی جہاں تک اردو کی ڈفرینٹ یعنی مطلب وہ جانرز کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ پروز میں آپ فکشن لیں گے، اردو فکشن آج کوئی معمولی فکشن نہیں ہے، بہت کچھ ہے. لیکن شروعات کی کشمیری نے رتنا در سرشار ان دا ریئل سینس، اور فنیشنگ ٹچ جس نے دیے وہ بھی کشمیری تھا، سعد حسن منٹو. جدید شاعری کا جس کو پیغمبر بتاتے ہیں لوگ، وہ ہمارا تھا نا ثناء اللہ میراجے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مثنوی میں جس مثنوی کے مقابلے کی آج تک مثنوی نہیں آئی وہ ہے وہ گل بقاؤلی گلزار نسیم، دا شنکر کول نسیم کی. جی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نہیں مختلف اصناف میں کشمیریوں نے گرامر میں اور دوسری چیزوں میں دتاتریہ کیفیہ کی، یعنی وہ برج موہن دتاتریہ کیفیہ کی وہ کیفیت دیکھیے، اور اس طرح کی کتابیں کشمیریوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. البتہ ایک بات ہے کہ یہاں کے مدر ٹنگ پولز جو ہیں اور کچھ سیاسی حالات بھی انہوں نے کشمیریوں کو کنفائنڈ رکھا، جس کی وجہ سے ان کا کنٹریبیوشن اس حد تک بھی سامنے نہیں آیا. ورنہ آج کل بھی بہت لوگ یہاں اردو میں لکھتے ہیں، بہت لوگ لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں. اچھا ناول لکھے کئی لوگوں نے، خصوصاً مجھے یاد ہے جان محمد آزاد کا ایک ناول آیا تھا بہت پہلے، اس میں نے ریویو بھی کیا تھا. اس کے بعد بھی لوگ لکھتے رہے. پھر اسی طرح سے علمی اور ادبی کاموں میں. اور میں آپ سے کیا کہوں، میں نے پی ایچ ڈی تو سبھی کرتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے نوکری میں آنے کے لیے، لیکن اتفاق ہے کہ مجھے نوکری پہلے ملی تھی، اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کی اور میں نے مرزا دبیر کو چنا اس کے لیے. اچھا عالمی یعنی جو تدریس اردو کا کام عالمی سطح پہ جو ہوتا ہے، ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہوگی جہاں وہ پرسکرائب نہیں ہوگی. ہسٹری آف اردو لٹریچر اس کتاب کے بعد جو بھی لکھی گئی اس میں میرا مینشن ہوا، وہ اس لیے کہ وہ سبجیکٹ ایسا تھا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا سبجیکٹ چنتے ہیں جس کی طرف لوگوں کو بہت دیر میں نظر پڑتی ہے یا بہت دیر میں اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی کام کرے تو اس کا مینشن ہر جگہ ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو نوجوان شعراء یہاں ہیں، بزرگوں کو تو چھوڑیے، خیر وہ تو اپنا کر چکے کام جتنا بھی کرنا تھا، نوجوان شعراء ہیں، نوجوان افسانہ نگار ہیں، ایون نوجوان وہ علمی اور ادبی تحقیق میں یعنی تنقید و تحقیق میں جو لوگ کام کرتے ہیں. اچھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں مانتے. مجھے یعنی اردو ریسرچ اینڈ کرٹیسزم کے لیے جو سب سے بڑا ایوارڈ ہندوستان میں ہے، فخرالدین علی احمد میموریل غالب ایوارڈ، مجھے برسوں پہلے ملا ہے. اسی طرح سے اور لوگوں کو بھی ملا ہے. تو یہ مطلب ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم اپنا وہ کنٹریبیوشن ہمارا ہے. البتہ ایک بات ہے کہ کچھ یہ دیکھیے کہ کچھ احساس کمتری کہ جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا کچھ ہے نہیں. سر دوسرا پہلو بھی ہے نا اس میں کہ پذیرائی نہیں ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. اب آپ ملکی سطح پہ، ایشیائی سطح پہ، برصغیر کی سطح پہ نقاد لے لیجئے، اتنا ذکر خیر نہیں ہوتا ہے کشمیری اردو رائٹرز کا. نہیں دیکھیے، چاہے خاص کر نوجوانوں کی. دیکھیے ایسا ہے، میں نے آپ سے کہا نا پہلے ہی، آپ کشمیری پاپولیشن اور اردو پاپولیشن کی طرف نظر دوڑائیے. جی اردو صرف آپ کے کشمیر میں نہیں ہے، صرف آپ کے ہندوستان میں نہیں ہے، صرف آپ کے پاکستان میں نہیں ہے، صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہے. اردو کی نئی بستیاں جو قائم ہوئی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں. اچھا ہم لوگ عالمی کانفرنسز میں، ابھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے 5-6-7 کو، اس میں پتہ کتنے لوگ باہر سے آئیں گے، اور وہ ان کو بھی ملال رہتا ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، لندن والوں نے، جو نیو یارک میں رہتے ہیں، جو ادھر ناروے میں ہیں، جو ڈنمارک میں ہیں، جو جاپان میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پوچھتے آپ ہندوستان والے. تو اصل میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اور پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی جو سامنے کے نام ہوتے ہیں وہ زیادہ دہرائے جاتے ہیں. تو اب یہ اتفاق ہے کہ میرا نام دہرایا جاتا ہے، حامدی صاحب کا نام دہرایا جاتا ہے، تو اس میں حامدی صاحب کا کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے، آزردہ کا کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ محض ہم سامنے کے لوگ ہیں اس لیے نظر پڑتی ہے. یہ تو ہم قداور شخصیت میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں نوجوان طبقے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، نوجوان طبقے کی بھی پذیرائی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اب آپ کے یہاں رفیق راز ہیں، نیٹ پہ ان کی غزل آتی ہے تو آنن فانن اس پہ 100 تبصرے ہوتے ہیں. نہیں اب تو وہ تو ہے ہی، یعنی 100 تبصرے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ کیا چاہیے اب؟ یعنی کوئی پڑھے، کوئی اس پہ رائے دے، ایسا تو رہتا ہے. عبدالرزاق صاحب اگر مطلب بجہ بجہ زن زبان چاہے انگریز یا رشین یا چائنیز یا ہندی تمن مطلب اگر کتاب وچو بجن بجن یونیورسٹین من ونکین
یا یتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تہ ذکر شامل کرنے زن سن طالب علم پران چھ وکن اگر اس تات برعکس کٲشر زبان ہنز کت کرو تو امیک یہ کتن چھ وکن یہ سن کٲشر زبان اچھا ژھریر ہیو باسان. دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جہاں تک زبانوں کا تعلق ہے کوئی زبان چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی, ہر زبان اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے. البتہ ایک بات, کیونکہ اس میں اگر وہ ترسیل کر سکتے ہیں, اس میں اگر وہ اظہار خیال کر سکتے ہیں, اگر وہ اپنا مافی و ضمیر بیان کر سکتے ہیں اس زبان کے تھرو تو وہ مکمل ہے. ورنہ بڑی بڑی زبانیں جو ہیں ان میں بھی آدمی کیا یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, مطلب کبھی کبھی وہ ہکلاتا ہے. میں آپ سے کیا کہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی کراؤڈڈ سڑک تھی, ایک لڑکی اپنے گھر سے جیسے اس سائیڈ سے نکلی, اس کو دوسری ڈائریکشن میں جانا تھا اپنے کالج, ادھر سے ایک لڑکا نکلا, اس کا بوائے فرینڈ تھا, اس کو دوسری ڈائریکشن میں جانا تھا. روڈ اتنا کراؤڈڈ نہیں وہ تھا, سڑک اتنی کراؤڈڈ تھی کہ یہ کراس ہی نہیں کر سکتے تھے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, اور اتنی نوائزی سڑک تھی کہ اگر یہ ہائیسٹ پچ آف وائس جو ان کی ہو سکتی تھی اس پہ چلاتے تو یہ نہ سنتے. لیکن وی ڈو اپولوجیز ٹو بوتھ آف یو ینگ مین ہیئر. لڑکیاں بہت شارپ ہوتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. اس لڑکے نے کیا کیا, دیکھا اس کو, دے کوڈ سی ایچ ادر. اگر یہ رکتے تو پھر یہ پہنچ ہی نہ پاتے اپنی کلاس کے لیے. لڑکی نے وہ ہاتھ اٹھائے, یوں دکھایا, یوں دکھایا, یوں دکھایا. دے ہیڈ کنورسڈ, سی می ایٹ 5 o'clock راؤنڈ دا کارنر. جگہ بھی فکس ہو گئی, سب کچھ فکس ہو گیا, لیکن کبھی کبھی زبان ہونے کے باوجود آپ مطلب ادا نہیں کر پاتے بیکاز آف ادر ریزنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ پر جو لوگ ہوتے ہیں نا اونچا بولتے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سلو بولیں گے, آہستہ بولیں گے تو وہ دوسرا سنے گا ہی نہیں. انوائرنمنٹ بھی ایسا ہے کہ جو اپنی زبان خود کریٹ کرتا ہے, اپنا لہجہ کریٹ کرتا ہے, اپنا پچ کریٹ کرتا ہے. جیسے ابتدا میں جب اس نے وائس ٹیسٹ لیا نا تو میں نے کہا کہ یو ول ہیو ٹو ایڈجسٹ ود می, ناٹ می, آئی کانٹ کرائی ایوری مومنٹ. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. کشمیری کا جہاں تک تعلق ہے, آپ جو کہتے ہیں کہ یہ کہاں نہیں ہے, اگر ہم نے اس کو اس لیول پر لایا نہیں ہے وہ کشمیریوں کا قصور ہے, وہ کسی اور کا قصور نہیں ہے. مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے کہ بامبے یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا. مجھے یاد ہے ہم خواجہ احمد فاروقی, مجروح سلطان پوری, سردار جعفری, زوئی انصاری, ہم لوگ ڈائس پہ تھے. منظر عباس نقوی وہ ابھی حیات ہیں, عبدالستار دلوی. تو وہ اردو کے وسیلے سے بات ہو رہی تھی کہ آخر اردو کا مستقبل کیا ہے, ہم لوگ کیا کریں گے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ندا آڈینس کا آدمی تھا. مجھے یاد ہے ندا کھڑے ہو کے سوال کرتا تھا. ندا فاضلی آئی سے مجھے بڑا احترام ہے اس کا, اس کی شاعری بہت بڑی, آدمی بہت بڑا, لیکن میں اس ایج کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ایک بات کہی تھی اس وقت, میں نے کہا کہ 18-19 سال تک آپ بچے کو تہذیب کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, قومیت کے نام پہ, کسی بھی نام پہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, رشتے کے نام پہ. لیکن 18-19 کا جب وہ ہو جاتا ہے وہ بازار میں چلا جاتا ہے. بازار میں اس کو تہذیب نہیں, رشتہ نہیں, سب سے بڑی چیز جو اس کو چاہیے وہ کرنسی چاہیے. کرنسی بھی یہ ہندوستانی, پاکستانی, بھوٹنیز, نیپلیز نہیں, بلکہ ڈالر لائک, جس کو وہ کہیں بھی کیش کر سکے. اور اگر آپ کی لینگویج میں وہ قوت ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا. مثلا وہ پائلٹ ہونا چاہتا ہے, اگر آپ کی لینگویج اس کو بنا سکتی ہے پائلٹ, وہ آپ کے ساتھ جائے گا. انجینئر ہونا چاہتا ہے, اگر آپ کی لینگویج میں یہ قوت ہے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, حالات کشمیر کے ایسے رہے, ہم نے اپنی لینگویج کو اس لیول تک لایا نہیں ہے. آج اگر ایران بہت ترقی کر رہا ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنی زبان میں ڈھالا ہے. اگر انگریزی اس قدر عام ہے ہر جگہ, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی میں یہ چیز شامل کی ہے. البتہ ایک بات ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں لوگ, ہم کشمیری پڑھیں گے, کشمیری کا استعمال کریں گے, اس سے ہمیں کیا ملے گا, ایسا نہیں سوچنا. اگر ہم کہیں گے کہ نقاد میری عرض سنیے نا, کشمیری لینگویج جو ہے وہ ہماری ماں کی طرح سے ہے. ماں چاہے کمزور ہے, چاہے طاقتور ہے, چاہے اس کی جیب میں کچھ ہے دینے کے لیے یا نہیں, لیکن ماں ماں ہوتی ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کا احترام اس لیے نہیں کرتے, اس کی خدمت اس لیے نہیں کرتے ہی بدلے میں کیا دیتی ہے. البتہ اگر اس ماں کے پاس جائیداد ہو, بہت سی چیزیں ہوں, بہت سا پیار ہو, بہت سے سبجیکٹس ہوں, اگر ایسا ہو تو کیا کہنے. اس لیے اگر ہم اپنی زبان کو اس لیول تک لاتے ہیں تو ہمارے بچے اور ہمارے ساتھ آئیں گے. بہتر. میں گژھِ مشید چائے پی رہا ہوں, میں پی رہا ہوں برابر. کیا گڈ مارننگ کی چائے
تو تہد پتہ خوبصورت کت ماشاء اللہ. یہ تو جگوتی کی بات تو بہت ہو گئی. انشاءاللہ تو کرو کچھ آپ کے بارے میں بھی تو ضرور سننا چاہیں گے. کیتھس کیونکہ جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے اسی سیٹ پہ تب سے تو بہت کچھ اور آپ نے لکھا ہوگا حضور, بہت سارے فیلڈس میں آپ نے اور تباہمائی کی ہوگی. تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے اور گفتگو جاری رکھیں گے. جی ناظرین, اسے ونکس پروفیسر محمد زمان آزردہ صٲب, تو تھی زانان سن پور دنیا من مشہور, تو یہ حقیقت تہ یہ تھد تھد پہاڑ, یہ ناگہ جوئی, تو یہ اہربل وچھت پریت زیہوش انسان متاثر سپدت قدرت چن ان تخلیقن تھل تھل وچھن یژھان. اگر اس ہند ڈلن ہز کت کرو, یتیا یہ مٲرۍ مٔنٛدۍ تیتی مٲرۍ مٔنٛدۍ ات مز روزن ول زو زٲژ تہ, چاہے تم کُلۍ کٔٹۍ ٲسۍتن چاہے تم گاڈٕ ٲسۍتن. یوتامتھ گاڈن ہند تعلق گاڈ یم زن گاڈٕ ات مز أکس خاص طبقس أکس روزگار فراہم کران. ورو یہ کس طبقہ آز کرو یمنی متعلق کت یتھ سیگمنٹس مز ورو وچھو. یہ زندگی اکہ طرف بستر وہرت اتی دانس اوگن تو بی طرف سۭتی چائے دامہ دامہ. یہ نہ کن گھرک دیوا خانہ یا کان خاص خوابگاہ, بلکہ یہ ڈلچہ کوچھ منز سو ناو یتھ مز گاڈ ہنزن ہند اخ گر لسان بسان کھیوان چوان پننی زندگی ہند صبح و شام گزاران چھو. گاڈ ہنزس چھو آفتاب تہ ڈلسی مز کھسان تو لوسان تہ, پتہ رات تہ امچی خاموشی منز گزرن پتہ بی نفسن پریشانی منز دہک آغاز سپدان. صبحس چائے چتھے امہ فرقک لوک خاص جائے پہ واتت تم زال وٹن گژھان یم یمو کال گاڈن ہند شکار خاطر ترٲمٕتۍ آسان. اگر سونت کال اوس تیل گاڈ زیادے پہن لگان. گاڈ زال تراون برو پھرن تو کانگرِ ہند وشنیر تراون پیوان, تو پتہ تتھ جائے یتن زال تراون آسہ پھل تراون پیوان. پتہ کینٛہہ کال ٹھہرت اتھ جائے رات کیُتھ زال تراون پیوان. زال لایُن اخ قصب تو یہ قصب گاڈ ہنز اصل پٲٹھۍ زانان. زال ترٲوِتھ پتہ گاڈن ہند ات مز پھسن قسمتچ کتھا. یمن گاڈ ہنزن ہند بچہ تہ ات سٲرسٕے کارس لۄکچار پٮ۪ٹھے ہیٚچھان تہٕ یِتھ کٔنۍ موروثی گاڈ ہنز بنان. گاڈ کٕننٕچ کٲم زیادٕ پہن زنانے کران. ناظرین گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے, اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت ہی معتبر شخصیت اور بہت ہی نام ادب کے حوالے سے, تنقید کے حوالے سے, تحقیق کے حوالے سے, اور میں تو کہوں گا طنز کے حوالے سے. ان کا ایک پوری ایک تواریخ میں ایک نام درج ہے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت ایک کتاب جو تحریر فرمائی تھی. بہرحال گفتگو کا سلسلہ تو اور بھی جاری رکھیں گے, لیکن ابھی اجازت اگر ہے تو پلیز میں کچھ ہیڈ لائنز. پہلا اخبار دا مرر آف کشمیر, اور اس مرر آف کشمیر میں ایک اہم خبر یہ چھپی ہے کہ انسٹالیشن آف ہائی سیکورٹی نمبر پلیٹس بگنز ایٹ ٹوڈا. اور اسی اخبار میں دوردرشن کے پروگرامز کے حوالے سے آج کے پروگرام جو بالخصوص یہاں سے ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہے ہیں ان کی تفصیل ہے. ابھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے اپنے محترم آزردہ صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد 9:10 پہ آپ دیکھیں گے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہیلو ڈی ڈی کا, اور 10:30 پہ آپ کے سامنے پیش ہوگی ڈوگری ٹیلی فلم, اور پھر 2 بجے دیکھیے گا آج کشمیر نو, اور 4 بجے بترات, اور 5 بجے سوچھ بھارت, 6 بجے ہوگا یہاں سے ٹیلی کاسٹ قانون اور انصاف کی بات, اور صدائے ساز کا وقت رہے گا 7:30 بجے,
اور 9 بجے دیکھیں گے آپ داد بدات. جی ناظرین، میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے رنگ روڈز سینٹر آسکس JK ٹو فنڈ 25% آف لینڈ ایکوزیشن کاسٹ. اور آج جو بہت ہی موضوع بحث رہتی ہے حضرت صاحب، آج تو بس یہی ذکر ہے کہ گورنمنٹ حکومت سازی کب ہوگی. تو اس حوالے سے شہ سرخی یہ ہے آج کے ایک اخبار میں، کشمیری عوام نے دونوں جماعتوں کو حکومت سازی کے لیے 6 برس کا منڈیٹ دیا ہے جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، یہ کہنا ہے اویناش رائے کھنہ کا. اور حکومت سازی کے معاملے پر آج صورتحال واضح ہونے کا امکان. PDP ممبران قانون سازیہ نے محبوبہ مفتی کو گورنر کے سامنے پارٹی موقف کی وضاحت کرنے کا مکمل دیا اختیار. اور ایک اور انگریزی روزنامے نے اسی حوالے سے یہ خبر شائع کی ہے کہ گورنر کالز PDP BJP meet today to break deadlock, ready for repulse. PDP legislators tell محبوبہ PDP chief refuses getting elected as LP leader. ناظرین، اسی حوالے سے اردو روزنامے پر یہ خبر، PDP اور BJP ایک نازک موڑ پر آمنے سامنے. سری نگر، جموں اور نئی دہلی میں بیک وقت سیاسی ہلچل. گورنر کے ساتھ آج کی میٹنگ زبردست اہمیت کی حامل. تو یہ کوشر اخبار، یتھ کوشر اخبارس من یہ خبر کہ بعض آبادکاری ماٹ دنس خلاف باپارین ہند احتجاج. بہرحال سہلاب زدگان ون تہ پرابلم اخ تمن یہ اخ شکایت کہ ونکس مل واریاہن سو ایڈ یس زن تمن ملن گوس. بہرحال اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہتی ہے اکثر بیشتر مختلف پروگرامز میں. اور آج تو بہرحال ہمارے سامنے جو معتبر شخصیت ہے ان کے بارے میں تو بس یہی کہنا ہے کہ آفتاب ہے اپنی جگہ. جناب وہیں یہ ماشاء اللہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ پر وہیں اسٹیٹ ایوارڈ سفر تہ بہرحال جو آپ نے قدم قدم آپ چلتے رہے ہیں. خاص کیا رہا ہے آپ کا موضوع جس پہ آپ کو لکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو میں بنیادی طور پہ اردو میں کہیں گے انشائیہ نگار اور یعنی کشمیری میں ایسے نگار یا انگریزی میں ایسےسٹ، ایسے میں نے بڑا میں نے انجوائے کیا ہے. اس لیے کہ ایسے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنی ذاتی شخصیت تک محدود نہیں رہنے دیتا. کیونکہ یہ ایسےز جو ہے، یوں تو سبھی لکھنے والے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا مائنڈ دوسروں پہ پروجیکٹ کریں، دوسروں کو امپریس کریں، لیکن یہ ایسےز جو ہے یہ دوسروں کے مائنڈز کو اپنے مائنڈ پہ پروجیکٹ کرتا چلا جاتا ہے اور لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے. بالکل ایک ہی چیز کو وہ 10 لوگوں کی نظر سے دیکھتا ہے، 20 لوگوں کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جہاں اس کی نظر ایسے جم جاتی ہے کہ ہاں کچھ ہے وہاں تھوڑا زیادہ وقت گزارتا ہے، اور جہاں اسے دقت ہو تو وہاں وہ پہلو کنی کاٹ کے نکل جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے جو ہے اٹس ایگزیکٹلی لائک اے ریولیٹ، جو پہاڑ سے ندی اترتی ہے، نالا اترتا ہے، جہاں اس کو ڈھلان ملتی ہے وہاں اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جہاں میدان ملتا ہے وہاں رفتار دھیمی ہوتی ہے. اور سب سے عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں چھوٹے کنکر ونکر ملتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے ندی، لیکن اگر کوئی بڑا پتھر ملے تو یہ اپنے آپ کو تقسیم کرتی ہے ڈفرنٹ ان میں، پھر آگے چل کر کے پھر یہ انشائی کی جو یہ ترغیب ہے حضرت صاحب، یہ ترغیب آپ کو کہاں سے ملی سر؟ نہیں، میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے کہیں اور لکھا تو ہے ہی میں نے اس بارے میں کہ میرے والد باہر رہا کرتے تھے، مجھے خط لکھنا پڑتے تھے، اور یہ خط میں دوسروں سے سنتا تھا اور لکھتا تھا، جسے میری والدہ کہتی تھی اور میں لکھتا تھا. میرے والد جو خط بھیجتے تھے وہ اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پڑھتا میں تھا لیکن سنتی اصل میں میری والدہ تھی، تو اس لیے میں ایک بس میڈیٹر کا کام کرتا تھا دونوں میں. اور اس سے مجھے ایک عادت پڑ گئی کہ اگر آپ جیسے کسی کی غیبت میں کوئی بات کہتے تو میں ایک دم اس کی وکالت کرنے لگتا تھا. تو یوں مجھے ایسا لگا کہ میں ایک ہی چیز کو کئی صورتوں میں دیکھ سکتا ہوں، کئی صورتوں میں پیش کر سکتا ہوں. اس طرح سے عادت پڑ گئی. اور ایک اور بات خاص آپ نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی سونت کے حوالے سے یا بہار کے حوالے سے یا موسم کے حوالے سے، کچھ ایسا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ یہ منظر دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملتا. بالکل آلموسٹ لائف از لائک دیٹ، اٹس فلوئنگ. منظر نکل گیا تو ٹائم جو ہے یہ اٹس لائک فلوئنگ واٹر. بالکل بالکل. آپ اگر دریا کے کنارے ہیں تو ایک ہی پانی میں آپ 2 بار ہاتھ نہیں دھو سکتے، ایک ہی پانی میں آپ 2 بار ہاتھ نہیں ڈال سکتے. جس میں پہلے آپ نے ہاتھ ڈالے وہ پانی کہیں کا کہیں پہنچ گیا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ چھوٹے ہیں، مجھے بتا دینا چاہیے کہ یہ
آپ اپنے محبوب کو بھی 2 بار ایک ہی موڈ میں نہیں دیکھ سکتے. یہ چینجنگ موڈ، چینجنگ کلرس اینڈ چینجنگ سچویشنز، یہ قوائف جو بدلتے رہتے ہیں. تو یہ ایسیز جو ہیں، یہ جب ایک چیز کو ایک بار دیکھتا ہے نا تو پھر فوراً دوسرا نظارہ آتا ہے، تیسرا نظارہ آتا ہے. اس لیے اس کے یہاں آپ کو ایک پھلجڑی سی نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے میں بس میں لگ گیا، پھر مجھے اچھا لگا. حضرت صبح میں رود اکوئی موضوع ما رود اگر ہم کچھ کتابیں تبرکن آپ ساتھ میں لے آئے ہیں، میں اگر یہ یہی مل سکی نہیں، میں پہلی کتاب کی بات کروں گا. یہ مرزا سلامت علی دوبیر پہ حیات الکارنامے کے حوالے. یہ پہلے 80 میں چھپی تھی، شخصیات پہ جب آپ بات کرتے ہیں. جی پہلے 80 میں چھپی تھی، 1980 میں. اور اس پہ میں نے آندھرا پردیش اردو اکیڈمی سے ایوارڈ ملا تھا، ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی سے ملا تھا، یو پی اردو اکیڈمی سے تو ملا تھا 80 میں. اس کے بعد 84 میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا. پھر میرے تساہل کی وجہ سے تیسرا ایڈیشن آ ہی نہیں پایا کافی زمانے تک، حالانکہ NCPL نے کہا تھا ہم چھاپیں گے. الٹیمیٹلی پھر انہوں نے چھاپ دیا شاید 2005 میں، اور یہ آلموسٹ ہر جگہ پرسکرائبڈ ہے. جی یہ نارنگ صاحب کی کتاب جو ہے ساختیات پس ساختیات اور شعری مشرقی شعریات، اس میں ان کو ایوارڈ ملا تھا ساہتیہ اکیڈمی کا. میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو، میں نے اس میں مینشن بھی کیا ہے، لیکن نہیں کر پایا کوئی. پھر میں نے خود کر لیا. اور تعجب یہ ہے کہ اس کتاب کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں کشمیری کے بغیر سب پہ ایوارڈ مل چکا ہے ترجمے کا. تو یہ چونکہ کتاب اس وقت چھپی جب میں ایوارڈ نہیں لے سکتا تھا، میں EB پہ تھا. تو یہ ہمارے کچھ یعنی متفرق تنقیدی مضامین ہیں، ان کا وہ یعنی ان کو یکجا کیا ہے. ہمارے شاگرد ڈاکٹر منصور احمد میر نے، آج کل ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو ہیں، انہوں نے ایک انتخاب کیا تو یہ کتاب چھپی تھی. اب یہ بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ کس سال میں چھپی تھی؟ یہ شاید یہ بھی 2005-06 میں چھپی تھی، لیکن اویلیبل نہیں ہے. جی. تو یہ ایک خوبصورت سی کتاب ہمارے پاس ہے اس وقت. یہ وہ ہے، کیا نام ہے، عبداللہ کنیپت کچھ ایسا نام ہے اس کا، ملیالی نام. اس کا ناول ہے ملیالم لینگویج میں. اٹس اباؤٹ میموریل سٹونز. وہ جو کتبے ہوتے ہیں نا، مزاروں پہ پتھر ہوتے ہیں نا، انہی پہ ہے یہ ناول. ہاں، ملیالی کلچر ہے، ایسے ملیالی مسلم کلچر. پیر، ہاں میں نے پیر نام رکھا اسی لیے، یہ سے پیر. تو یہ ابھی اس کے بعد بھی ایک ابھی کتاب چھپی ہے کنڑ افسانہ، میں نے ایڈٹ کیے ہیں وہ اردو میں، یعنی کشمیری میں ٹرانسلیٹ کرا کے. ایک اور ابھی ہمارا ایک کام آ رہا ہے، وہ ابھی چھاپے گا، باسوا سمیتی چھاپے گی. کنڑ لینگویج میں وچن ہیں، وچنا. یہ ہمارے کچھ لوگ جیسے شاد رمضان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں وچن ہے، اس کے ساتھ ملا. میں کہا نہیں، وچن ڈفرینٹ چیز ہے اور وہ ڈفرینٹ ہے. جب زمانے میں للا عرفہ تھی، اسی زمانے میں اکا مہادیوی تھی وہاں کنڑ میں. پھر دوسرے لوگ وہ انہوں نے یعنی وہ گلی گلی گھومتے تھے، وہ شرن، وہ مطلب سادھو ٹائپ لوگ، سادھارن لوگ، اور وہ بولتے رہتے تھے. یہ اس میں اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، روحانی تعلیم دی گئی ہے. اور ایک کلبرگی جس کا ابھی وہ انتقال ہوا، جس کو مارا گیا، اس نے کوئی 30,000 وچنز ڈسکور کیے، اور ان میں ایک والیوم چھپا تھا 2500 کا. وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کرایا، کچھ یہاں کے ٹرانسلیٹر ہمارے ساتھ رہے، اور ابھی وہ چھپنے والا ہے. میرے خیال میں یعنی 1-2 مہینے میں پریزنٹ آف انڈیا اس کو ریلیز کریں گے. کت اگر کت کرو کم وقت مز کت ہیکو کر ات گوس وقت آسن. تو تھی پرسو عزرت صاحب زی تھی روٗدِو ٹیچر، تھی روٗدِو پروفیسر، تھی روٗدِو HOD اردوٕچ تہِ، تو ونکیٚن چھو تُہۍ کنوینر ساہتیہ اکیڈمی ہٕنٛز. اگر أسۍ کٲشِر حوالہٕ بیٚیہِ کتھ کرو کٲشِر حوالہٕ زِ کٲشِر مطلب یُس زن ساہتیہ اکیڈمی چھِ یا کٲشِر حوالہٕ یِم مرکز کٲم چھِ کران، ادبی مرکز چھِ کٲم کران، یونیورسٹی چھِ کٲم کران، سکوٗل چھِ کٲم کران. مگر اگر أسۍ أکِس ماجہِ کُن نظر تراوو، مطلب یہ موج چھنہٕ وٕنہِ تٔمِس پننِس بچس یہ اوپ ژوپ کٲشِر کِہیٖنۍ کران حظ. کیا وجہ چھُ امہِ باپتھ کیٛاہ کرو؟ بہٕ ونو تۄہہِ اکھ کتھ، اتھ چھُ یہِ چھُ تۄہہِ باسان پنُن کٲشرٮ۪ن ہُنٛد. اگر تُہۍ کنڑ وٕچھوکھ، اگر تُہۍ تامل وٕچھوکھ، اگر تُہۍ تیلگو وایٹ وٕچھوکھ، تم تہِ چھِ تتہِ تہِ چھِ یِہے پرابلم. بنگالین، آسامین تہِ چھِ یِہے پرابلم. تقریباً یعنی یہ پرٛٮ۪تھ جایہِ. مگر اکھ چیٖز چھُ کہِ تِم چھِنہٕ پنٕنۍ زبان ٹوٹلی مٔشراوان کینٛہہ. بازر چھُ، مطلب وۄنۍ گٔژھِو تُہۍ بنگلور گٔژھِو، رکشہٕ وٲلِس سۭتۍ چھِ کتھ کران، آٹو وٲلِس سۭتۍ. یہ چھُ ونان اورٕ یہِ بہٕ کیٛاہ وَنو تۄہہِ، بہٕ چھُس گۄڈنِچ راتھ یۄس مےٚ میسور گُزٲرمٕژ چھِ، اکہِ لٹہِ صبح ییٚلہِ پھوٚل مےٚ چھِ چاے چیٚنۍ، اتہِ چھِ سٲری کنڑ بولان، مےٚ چھُنہٕ تران فکرِ کینٛہہ.
میں اون یہ اکس لڑکی کو تم اون اکس ویلکم میں تور فکر یہ گژھِ آسٕنۍ تامِلین امس سے تامِلینس کر سلام مے کوٚر أمِس آلو پتہٕ ننیو مےٚ تٔمِس اوس سُشیلا ناو کِنہٕ کیٛاہ تام أمِس ووٚن مےٚ ژےٚ چھُے کَنَڑ تگان دوٚپُن اَوٕ مےٚ ژٕ وَن مےٚ اَتہِ وٕچھ مےٚ کپ یُتُے نہ یوٗت اکھ پیٖنتہِ نہ یِمن اتھس کتھ یہِ چایہِ کپ سارنٕے مےٚ چھُنہٕ تران فکرِ چھےٚ کتہِ یہِ مےٚ ووٚن أمِس مےٚ یِم کیٛاہ چھِ وَنان اتھ نہ وٹ ڈوٗ دے کال فار ون دوٚپُن اُندو مےٚ فار ٹوٗ دوٚپُن یرڈو مےٚ فار تھری دوٚپُن مُرو مےٚ وٹ فار فور دوٚپُن نلکو what do they say for tea? What tea? Because what if I have to tell somebody to bring, what to say? She said, Tagobani. Then I called the security guard. نے کہا 10 روپے میں نے دیا یا 20 روپے نے کہا نلکو ٹی تگوبنی وہ 4 کپ چائے لے کے آیا. یعنی میں واقعی میں محسوس کر رہا تھا کہ میں بے زبان ہوں, میری کوئی زبان نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنی زبان کو پھر بھی اہمیت دیتے ہیں. اب کشمیر کا معاملہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا. کشمیر جو ٹورسٹ پلیس ہے, یہاں جو بازار میں چائے بیچتا ہے, صبح کے وقت وہ چائے بیچے گا بازار میں, اس کے پاس ٹورسٹ آتا ہے ہر طرح کا. اچھا اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے, پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اردو بھی اور ہندی بھی اور انگریزی بھی کچھ نہ کچھ وہ بولتا ہے, یا بنگالی بھی لکھن وول مطلب ژھانڈان مطلب بولن یا لکھن وول ونکس نش پور پہ ملان حظ کہین, مطلب ات متعلق کیا مطلب نقاد کران نقاد کیا کر نقاد پن لکھان یہ بوزو تو یہ گژھِ ماس موومنٹ بن. یعنی اس کر بڑ کوشش بہ ونو تہ اکھ کتھ اس ہیکان مشرف تو رہی صاحب اوس بہ اوسُس گڑا صاحب اوس بیٚیہِ تہِ ٲسۍ 2-3 أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ درٛاے تہٕ تمہِ ساتہٕ فاروق عبداللہ اوس چیف منسٹر. مےٚ چھُ یاد میٖٹنگ اکھ کٔر تٔمۍ ووٚن فاروق صٲبن مےٚ دوٚپُن اللہ تعالیٰ کٔرنس امنے رُتُے دوٚپُن مےٚ دوٚپُن پروفیسر یو ول کم ٹمارو ود می ٹو جموں, یو کین کنوینس ماے بیوروکریٹس, یو کین کنوینس ماے دس کیبنٹ. مےٚ ما نِہن یِم دٔیمہِ دۄہ تتہِ ٲسۍ واریاہ لُکھ, مگر مےٚ کوٚر تٔمِس میل راتھ کیُتھ کیٛاہ تانٮ۪تھ فیکس ویکس تھرو موڈم, تم پور پتہ صبح سہ تو گئی تر پہ کوشر. اخ چیز چھُ نا کہ اس ادیب شاعر وائر یم بچارے کران پن کام, ناقد یم کران پن کام. اصلی گژھِ ماس موومنٹ یس زن ادبی مرکز کمرازن حق کریڈٹ گژھان حاجنی صبس. کمس حاجنی صبس؟ پروفیسر محی الدین حاجنیس. یم یہ سٹارٹ کور تو بیٚیہِ وونُن اہمیت امہ مادری زبان ہز کیا. اچھا امہ پتہ روٗد مرزا عارف روٗد, یعنی باقی ساری راہی صاحب وغیرہ. ونکس ادبی مرکز کمراز امہ آئی بڑ کام کران. بہت 8مہِ تان وٲژ یہ وۄنۍ چھِ دپان 9th 10th گژھن یہ کمپلسری. بہٕ چھُس دپان اگر زن یہ نان ایویلویٹو تہِ روزِ نا تتھ منٛز, تمہِ سۭتۍ تہِ چھُ ونکس لُکھ مٲیل گژھان. ونکس ونو بہٕ تۄہہِ یم زن پرایویٹ سکوٗل چھِ, انگلش میڈیم سکوٗل چھِ, تمن منٛز چھُ کٲشُر یِوان پرناونہٕ. تو مے باسان اس پہ نا امید گھن کہ امہ کھت زبان وچمت خراب وقت. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز اَسہِ بڑٕ خوٗبصوٗرت چیٖز یُس زن گُلدستٕچ برونٛہہ کَنۍ مےٚ پیوٚو یاد یہِ گُلدستٕچ برونٛہہ کَنۍ چھُ اَسہِ تِژھٕ مُختٔلِف زبانہٕ اگر أسۍ پننہِ رِیاستٕچ کتھٕ کرو کہ پرٛٮ۪تھ ہر پرانت کی اپنی خوٗبصوٗرت. اتھ متعلق چھُ مےٚ لیوٚکھمُت یُس زن دُنیا چھُ نا, یُس یہِ بر صغیر چھُ, یہِ چھُ دُنیاہچہِ بجہِ کِتابہِ ہُنٛد اکھ ایبریجڈ ایڈیشن. پتہٕ اگر أسۍ وٕچھو جموں کشمیر, یہِ چھُ تمیُک اکھ منی ایڈیشن زبانن ہند لحاظ, کلچر کے لحاظ, باقی لحاظ. تیٚلہِ کرو کلچرس بیس کُن أکِس پھیرو. اکھ خوبصورت سیگمنٹ چھُ اَسہِ نِش دوردرشن جموں نے جو تیار کیا ہے راجوری گرودوار کے حوالے سے, اور آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سا سیگمنٹ. راجوری 6ویں سکھ گرو ہرگوبند صاحب جی کی یاد میں بنا یہ گردوارہ راجوری کی مشترکہ تہذیب کا سمبل ہے, جہاں پر سکھوں کے 6ویں گرو ہرگوبند صاحب جی نے سن 1616 عیسوی میں قیام کیا تھا, جب وہ مغل بادشاہ جہانگیر کے کارواں کے ساتھ اس راستے سے ہوتے ہوئے کشمیر جا رہے تھے. اس سمے جرال راجپوت راجہ تاج الدین خان عرف راجہ چھتر سینا راجوری کا راجہ تھا. اس نے جب سنت گرو ہرگوبند صاحب جی کے آنے کی خبر سنی تو وہ خود ان کے یہاں حاضر ہوا اور اپنے خاص مہمان کے طور پر ان کی سیوا کے حکم جاری کیے. راجوری نے کئی سیاسی خلفشار دیکھے, لیکن اس گردوارے کو آج تک نہیں آئی. سن 1931-32 میں
راجوری تحصیل ریاسی ضلع کا حصہ تھی اور وہاں کے وزیر وزارت سردار تیرتھ سنگھ جی یہاں پر آتے رہتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کو اس جگہ کی اہمیت کی جانکاری دی تو انہوں نے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے اور کار سیوا سے گرودوارہ صاحب چھٹی پادشاہی راجوری کی تعمیر شروع کر دی۔ سکھ فن تعمیر کا روپ دینے کے لیے پنجاب سے کاریگر بلائے گئے۔ 4 منزلہ اس گرودوارے میں یاتریوں کے ٹھہرنے کے لیے 15 کمرے ہیں اور ایک بڑا دیوان ہال ہے۔ یہ گرودوارہ نہ صرف سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے بلکہ بڑی تعداد میں ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ بھی یہاں پر آ کر اپنی عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ برا میں نہیں ہوں تمہاری قسم، برا میں نہیں ہوں تمہاری قسم، کبھی پاس آ کے ذرا دیکھیے۔ تو ہم تو بالکل قریب ہی بیٹھے ہیں اپنے محترم عازدہ صاحب کے ساتھ۔ کوئی ایسی تو ہوگی نا، کوئی ایسی صنف یا کوئی ایسا موضوع جس پہ آپ ابھی لکھنا چاہیں گے؟ وہ دیکھیے ایک بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرت، یا غالب نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بالکل، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ قلم جو میں اٹھاتا ہوں نا یہ منو وزن کا ہو گیا ہے، بہت بھاری ہے۔ اب کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی آٹو بایوگرافی لکھیے، اپنی بایوگرافی لکھیے۔ یہ کہا کہ آٹو بایوگرافیز کا معاملہ یہ ہے کہ جو نام آنا چاہیے وہ آتے نہیں ہیں، جو نام نہیں آنا چاہیے وہ آ جاتے ہیں۔ یہ اس میں جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، ہر آدمی جوش تو نہیں ہوتا۔ اور یہ پدرم سلطان بود سب کہتے ہیں، اور اپنے بھی کارنامے کہ میں وہ ہوں، میں یہ ہوں۔ اپنی کمزوریاں بتانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور انسان کی زندگی جو ہے اس میں اگر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں تو کمزوریاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور اپنی کمزوریوں کو پیش کرنا، حالانکہ ان سے سیکھتے ہیں لوگ، لیکن وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب کئی لوگ اصرار کر رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، اب میں پھر یادداشتیں لکھوں گا جو مختلف واقعات ہم مختلف موقعوں پہ بتاتے رہے ہیں یا ہمارے میموری میں ہیں، جیسے میری ملاقاتیں قاضی عبدالودود کے ساتھ، امتیاز علی خان عرشی کے ساتھ، مسعود حسن رضوی ادیب کے ساتھ، محمود الہی کے ساتھ، اس طرح کی علی سردار جعفری ہیں، زوئے ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو قریب کے ہیں۔ اور یہ ایک بات آپ نے کہی تھی کہ بڑے لوگوں کی صحبت میں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اللہ مغفرت کرے، مسعود حسن رضوی ادیب اکثر کہتے تھے، کام نکلے گا کتابوں سے نہ ہرگز دوست، رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے ساتھ۔ یہ محرم اسرار جو ہوتا ہے کہ بلکہ اکبر کا بڑا زبردست وہ شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، ضروری چیز ہے ایک تجربہ بھی زندگانی میں، تجھے یہ ڈگریاں بوڑھوں کے ہم سر کر نہیں سکتی، یا یوں کہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء۔ نہیں، وہ تو ہے، ایک منٹ آپ کسی کا، یہ تو چینیوں نے بھی کہا ہے، اور یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو رہی ہے، جو باتیں ہوئی ہیں، جس طرح سے سیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اردو کے حوالے سے بات کر رہے تھے، دیکھیے کام کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ کشمیری میں نے کہا ہے کہ ایک مطلع ہے، قانون آیت میں دت یہ لغار زانس چھونے رود سوشام بس آسمانس۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی کئی چیزیں دوسروں کو سونپی، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 40 سال تک یہاں کسی نے اردو کی ٹیکسٹ بکس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شخصیات کے نام پہ سبرامنیم بھارتی، اچھا، اور اسی طرح سے آزادی کے مجاہدین کے نام پہ جھانسی کی رانی وغیرہ، اور اسی طرح سے اولیاء کے نام پہ، اور ہمارے یہاں کو کوئی درخت کے نام پہ برگد جو ہمارے یہاں ہوتا نہیں تھا۔ تو پہلی بار میں نے ہاتھ لگایا ایسے کوئی 20-25 سال پہلے، زیادہ ہی 25-30 سال پہلے، تب وہ کتابیں ریوائز ہوئیں، اور پہلی بار کشمیر کے اردو رائٹرز جو ہیں اس میں آئے ہیں۔ غلام حسن نازکی کو میں نے پہلی بار لایا ہے،
تنہا انصاری کو میں نے پہلی بار لایا ہے, عابد مناوری کو میں نے پہلی بار لایا ہے, عارف صہبائی کو میں نے لایا ہے. اس طرح سے پریمناتھ در کو, پریمناتھ یعنی پردیسی کو میں نے لایا ہے کورس میں. ورنہ یہاں کیا ہوتا تھا, افسانہ دینا ہے تو یہ علی عباس حسینی کا دیں گے. اچھا کوئی ایگریکلچر کا ذکر ہے تو وہاں کی یعنی فصلوں کا جو یہاں فروٹ دینا ہے تو کیلا اور آم آئے گا اور سیب ہمارا رہ جائے گا. اچھا چنار کا ذکر ہی نہیں ہوگا, لالا عارفہ کا ذکر نہیں ہوگا, شیخ العالم کا ذکر نہیں ہوگا. یہ ہم نے اردو کے سلیبس میں یہ سب چیزیں لائیں جس سے لوگوں کو اندازہ ہوا. خود NCERT والوں نے کچھ چیزیں اس میں سے لے لی بعد میں کہ ان کو اندازہ ہو کشمیر میں جو کام ہوا ہے وہ بڑا وقیع ہے. اور اس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں ہمارے اپنے لوگوں کے تھوڑا قریب ہو گئے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا ہے, کون لوگ رہے ہیں. تو میں میموائرز کی بات کر رہا تھا کہ شاید میں اس پہ اب وہ قلم آزماؤں. اور یوں تو یعنی ابھی اس سال جو کتاب چھپی وہ کنڑ افسانے, کوئمپو کی کہانی میں نے خود ٹرانسلیٹ کی انگریزی کے ذریعے, کچھ وچن میں نے ٹرانسلیٹ کیے یا وہ اس طرح کی چیزیں. وہ تو ٹرانسلیشن کا کام تو چلتا ہی رہتا ہے, تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں. اور اصل میں ہماری باتیں ہوا میں اڑتی ہیں. اب کہیں گئے, پریزائڈ کیا, بولے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا. اب آپ کے سامنے اتنی گفتگو ہوئی, یہ لوگ CD تھوڑی بیچتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ دلی والے آج سویرے میں نے پروگرام کیے تو انہوں نے وہ CDs بھیجی. یہاں والے تو کوئی پوچھتے ہی نہیں. پتہ نہیں دیکھتا بھی ہے کوئی, سنتا بھی ہے کوئی, وہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں لوگ. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں. تو آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی. تو ناظرین اب وقت چلا ہے اقوال زرین کا, تو آئے دیکھتے ہیں آج کا اقوال زرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ خدا کی بخشی ہوئی دولت کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے روز دوزخ کی آگ ہوگی. حقیقی سخاوت یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. گناہ کا ترک کرنا توبہ کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حاجت مند غربا کا آپ کے پاس آنا خدا کی طرف سے انعام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. گڈ مارننگ JNK میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. اور ہم گفتگو ہیں اور بہت خوبصورت باتیں اور بہت ہی میں تو یہ کہوں گا کہ فروٹ جو ہے نا کہ کہتے ہیں کہ پیڑ تو تبھی پہچانا جاتا ہے جب اس کے پھل کو دیکھتے ہیں. بالکل. تو یقیناً بہت ایسی باتیں جو میرے خیال میں ہم چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ اور باتیں ہیں لیکن وقت کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک بڑی اہم بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ سے سننا چاہیں گے ہم سبھی, تجربے کے حوالے سے ہم کتنا کام کرتے ہیں مختلف زبانوں کو اپنے کشمیری لٹریچر میں. ایک جملہ میرے دوست ہے KM جارج, اس نے انسائکلوپیڈیا کا ایک والیوم بھی ایڈٹ کیا ہے, ملیالم انسائکلوپیڈیا بھی اس نے ایڈٹ کیا. اس سے میں نے ایک بار پوچھا آپ کی لینگویج میں کتنے ترجمے ہوں گے؟ کہا زیادہ نہیں ہے, جسٹ ناٹ مچ, 9-10 lakhs. اب آپ سوچئے کہ اسی حوالے سے اس حساب سے ہم کتنا کام یہ کرتے ہیں. پھر ایک اور بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ اگر تھوڑا سا بھی کام کسی نے کیا سوچو پانس گزران خبر کیا اچھی میں اک کشر غزل مین بڑی یعنی واریاہ لٹہ اس میں پرمز اور اک شعر چھُ تتھ منٛز مۄلہٕ یوت پننُے ژھارُن چھُے گژھنیر بازر اکہِ پھرِ راو. أسۍ چھِ وُنہِ گری بِہِتھ, أسۍ چھِنہٕ بازر درٛامتی, أسۍ چھِنہٕ وٕچھانٕے پان, اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُنہ سُہ نِنمنِک سُنٛد تہٕ أمۍ سُنٛد نہ یہِ یُس سُہ اتھ منٛز پیوٚو یتھ دٔریاوس منٛز سُہ گاڈ پیٚیہِ تہٕ سُہ چھُ تٔمِس نِنمنِک ونان آخر کوتاہ اوسُے چون دٔریاو, کوتاہ اوسُے چون دٔریاو, چھُ ماران ژھالان.
ام وچمت مگر اخ کت کہ ام یہ گھس نا گھن کی کہ انسانس یہ احساس کمتری اس نہ کہین سو کت چھ پتہ گو اخ کت یہ مز یہ ون بہ بی بار بار مجھے وونمت تہ گوڑ دنیا من سقراتن چو زہر افلاطون پھربک شہر شہر آرچمیڈیزس نی تمو گردنی ژٹتھ بادشاہ سے تم سپاہن دپنس ہتا یہ ونیو مے نہ کرن یت کیا تت تہ ون بہ یہ اخ شعر عاقل دانا یہ تس کت پین دت ٲسن تلحق ٹاو حضرت صاحب نیران نیران دس تو برکن پن شعر کیا ون بہ یاد پین یت زبان من ان کی طرف سے جینے کی ہم کو دعا ملے, ہم خود ہی چاہتے ہیں کہ ہم کو سزا ملے. اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, جیسے اس کا ایک مصرع مجھے چلتا ہے صبح و شام, سورج کو جستجو ہے کوئی نقش پا ملے, اب یہ یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال عبدالرہ صاحب نیران نیران پر صاحب اخ سوال حض نیران نیران اس زن ایس پہ واریاہ کٲم حظ کٔرمٕژ تہٕ ایس افسانس لرِ لوٚر یُس زن ایس کٲشرِس منٛز وٕچھو, یہِ چھُ تھوڑا ژھرٮ۪ر ہیوٗ حظ ہاوان کٲشرِس منٛز, اتھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد مطلب یہ ایسے چھ کم بالکل ات ونو نا بہٕ تۄہہِ اکھ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ انعام میوٗل ساہتیہ اکیڈمی ہُنٛد بہٕ گوٚوُس بڑٕ حٲران, ہے بہٕ چھُس اکھ اوسُس بہٕ تیوٗت لۄکُٹ, بیٚیہِ اوس سُہ دٔہمہِ کلیکشن میون ایسے یَن ہُنٛد 83 منٛز چھپیومُت, تمہِ برونٛہہ اوس 80 منٛز گۄڈنیُک کلیکشن چھپیومُت. مگر وٕنکیٚس ییٚلہِ ونان چھِ نا لُکھ وٕچھان چھِ دپان وٕنہِ چھُ بادشاہ ایسے یُک یِہوے, مےٚ باسان کیٛاہتانۍ دٔلیٖل چھِ, یا تہِ چھُنہٕ تنقیٖد نگارن اوکُن زوٚن پیومُت, تِم دِہن اہمیت یِمن ییٚمہِ کِنۍ مےٚ زانٛہہ اہمیت میٖج نہٕ. مےٚ ونیو اکہِ دۄہ ٹینگ صٲبس, سون کرٹک, دوٚپمس افسانٕچ ذِکر کٔرِتھ ناولہِ ہُنٛد ذِکر کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ کُنِچ ایسیج کیٛازِ, دوٚپُن تیٚلہِ چھُنہ پیوان چونٕے یوت ناو ہیوٚن. سُہ کِنہٕ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دِمو نہٕ اہمیتٕے یتھ أسۍ پھِروٕے نہٕ یہِ, اچھا ییٚتہِ چھُنہٕ یہِ خیال پیوان لُکن انگریزیو کانٛہہ بوٚڑ رایٹر چھُنہٕ سُہ ییٚمۍ نہٕ ایسے لیکھمٕتۍ آسن, تتھ برعکس چھِ اسہِ کٲشرِس منٛز نا سٮ۪ٹھاہ کم. تہٕ مےٚ باسان وۄنۍ روزِ نہٕ یہِ کہِ عبدالاحد حاجنی چھُ لیکھان, ظریٖف صٲب, مسکیٖن صٲب, یِم چھِ سٲری وۄنۍ لیکھان, تہٕ انشاء اللہ اکھ دۄہ یی ییٚلہِ تۄہہِ باسہِ نہٕ تُہۍ چھِو وٕنہِ لۄکٕٹۍ, تُہۍ ما چھِو میٲنۍ پٲٹھۍ بٕڈٕ, تُہۍ وٕچھِو سُہ دۄہ ضروٗر ییٚمہِ دۄہ نا ایسے تہِ آسہِ ییٚتہِ واریاہ. اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. بہرحال آپ سے بہت خوبصورت شکریہ, مختصر بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ. کتھ گژھن روزنی تم کیا بیٹی شام کو اللہ تعالیٰ تھنو تو سلامت, اور اللہ کرے کہ اور ایوارڈ آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت. تو ناظرین محترم, میں تو بس اسی ایک شعر کے ساتھ آپ سے رخصت لیں گے ہم دونوں, کہ آزردہ صاحب کا ایک خوبصورت شعر ہے, زندگی آزردہ ہے بس اس لیے زندگی کا حق ادا کرتے ہیں ہم. اپنا حق ادا کرتے رہیے اور ہمیں آج رخصت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.